السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ آج ہم سورہ النساء مدنی کا آغاز کریں گے۔ سورۃ النساء کا تعارف کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ النساء یہ مدنی سورت ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ سورہ بقرہ اور سورہ نساء ایسے زمانہ میں نازل ہوئی جب میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی، یعنی ام المؤمنین کی حیثیت سے۔ اس پر علماء کا اتفاق ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا شادی کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رخصت ہو کر مدینہ میں گئی تھیں۔ سورۃ النساء مدنی سورت ہے۔ اس کی آیات کی تعداد 176 ہے اور یہ مصحف میں ترتیب کے حساب سے چوتھے نمبر پر ہے۔ یہ سورت الممتحنہ کے بعد نازل ہوئی۔ اس سورت کا آغاز یا ایھا الناس کے ساتھ ہوتا ہے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ سورت النساء کے علاوہ ایک اور سورت میں بھی اللہ سبحانہ وتعالی آغاز یا ایھا الناس کے ساتھ ہی کرتے ہیں، اور وہ سورت ہے سورت الحج۔ سورت النساء قرآن پاک کے پہلے حصے میں ہے۔ یا ایھا الناس کہہ کے خطاب کیا گیا، اور سورت الحج قرآن پاک کے دوسرے حصے میں ہے۔ یہ سورت الممتحنہ کے بعد نازل ہوئی، اور اس کی وجہ تسمیہ یعنی اس کو سورہ النساء کیوں کہا جاتا ہے، کیونکہ اس میں آنے والے اکثر احکام عورتوں سے متعلق ہیں، جو اتنے زیادہ بیان کیے گئے ہیں خواتین سے متعلق کہ کسی دوسری صورت میں اتنے احکام نہیں پائے جاتے۔ اس لیے اس صورت کو النساء الکبریٰ کہا جاتا ہے۔ اگرچہ دیگر صورتوں میں جیسے سورۃ طلاق اور سورۃ الممتحنہ وغیرہ میں ان میں بھی خواتین سے متعلق احکامات پائے جاتے ہیں، سورۃ الطلاق کو اس کے مقابلے میں سورۃ النساء صغریٰ کہا جاتا ہے کہ یہ چھوٹی سورۃ النساء ہے۔ اس سورت کے فضائل اور خصائل میں سے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا کہ میں تم سے یہ سورت سننا چاہتا ہوں۔ سنن ابی داؤد کی روایت میں آتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، مجھ پر سورۃ النساء کی قرات کرو، یعنی مجھے پڑھ کر سناؤ۔ میں نے عرض کیا، کیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھوں؟
حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تو پورا قرآن نازل ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں میں اپنے علاوہ کسی اور سے سننا چاہتا ہوں۔ چنانچہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، جب میں نے قرات کی اور جب میں اس آیت پر پہنچا 41 آیت پر، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، پس کیا حال ہوگا جس وقت کہ ہر امت میں سے ایک گواہ ہم لائیں گے اور آپ کو ان لوگوں پر گواہ بنا کر لائیں گے۔ اس آیت پر پہنچا تو میں نے اپنا سر اٹھا کر دیکھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ یہ سورت لمبی صورتوں میں سے ہے، یعنی طوال صورتوں میں۔ مسند احمد کی روایت میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے تورات کی جگہ 7 ابتدائی طویل صورتیں دی گئیں، زبور کی بجائے 100 آیات والی صورتیں دی گئیں، انجیل کے بدلے مثانی دی گئی اور مجھے مفصل صورتوں کے ساتھ فضیلت دی گئی۔ تو 7 طوال البقرہ سے توبہ تک ہیں۔ المعین جو ہیں یہ سورت یونس سے سورت الحجرات تک اور بعض کاف تک کہتے ہیں، اور پھر مفصلات ہیں جو سورت الحجرات سے الناس تک ہیں یا سورت کاف تک، یا سورت کاف سے الناس تک ہے، یعنی قرآن کے آخر تک۔ طوال صورتوں کو سیکھنے والا عالم کہلاتا ہے۔ اگر آپ اس صورت کو اچھی طرح سمجھ کر سیکھ کر پڑھیں گے تو یہ آپ کے لیے فضیلت کی بات ہے۔ توجہ کے ساتھ، پوری محنت کے ساتھ ہر آیت کریمہ کو سمجھنا ہے اور ہر آیت کے ہر حصے کو بھی سمجھنا ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص قرآن کی ابتدائی 7 صورتیں حاصل کر لے وہ بہت بڑا عالم ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اہل علم میں سے کر دے، آمین ثم آمین۔ تو آئیے ہم آغاز کرتے ہیں پہلی آیت سے۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، یا ایھا الناس اتقوا، اے لوگو تم ڈرو، ربکم الذی، اپنے رب سے، وہ جس نے خلقکم، پیدا کیا تمہیں، من نفس واحدۃ، ایک جان سے، وخلق، اور اس نے پیدا کیا، منہا، اسی سے، زوجہا، اس کا جوڑا، وبث، اور اس نے پھیلائے، منہما، ان دونوں سے، رجالاً، مرد، کثیراً، کثرت سے، ونساء، اور عورتیں، واتقوا اللہ، اور تم ڈرو اللہ تعالیٰ سے، الذی، وہ ذات کے، تساءلون، تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، بہی، اس کے واسطے سے، والارحام، اور تم ڈرو رشتہ کے توڑنے سے۔ انا، بلا شبہ، اللہ تعالیٰ، کانا ہے، علیکم، تم پر، رقیبہ، خوب نگہبان۔
اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں تمام بنی نوع انسان کو، چاہے وہ مومن ہو یا کافر، یہ حکم دیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہیں اور دنیا میں رحم کے ذریعے جو رشتہ داریاں قائم ہیں ان کا خیال رکھیں، اور ان اسباب کو بیان کیا ہے جو دونوں وجوب و لزوم کو تقاضا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے اس لیے ڈرتے رہنا ہے کہ وہی انسان کا رب ہے، اسی نے اسے پیدا کیا ہے، وہی اسے روزی دیتا ہے اور اس پر اس کے بے شمار احسانات ہیں۔ اسی نے انسان کو آدم سے پیدا کیا اور آدم ہی کی بائیں پسلی سے اس کی بیوی حوا کو پیدا کیا تاکہ انسان کی بیوی اس کے مناسب حال ہو، اس کی قربت سے اسے سکون و راحت ملے اور اللہ تعالیٰ کی نعمت اس پر تمام ہو۔ اللہ تعالیٰ سے اس لیے ڈرتے رہنا ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ کا نام لے کر ہی اپنی کوئی حاجت کسی کے سامنے رکھتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ مسئول کے دل میں اللہ تعالیٰ کی کبریائی اور عظمت کا جو تصور ہے اس کے پیش نظر اس کی مانگ پوری کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کی اس عظمت و کبریائی کا تقاضا ہے کہ آدمی اس کی عبادت کرے اور اس سے ڈرتا رہے۔ آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تمہارے احوال و اعمال سے واقف ہے، اس سے ایک ذرہ بھی پوشیدہ نہیں ہے، اس لیے آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنی زندگی اس طرح گزارے کہ اس کے دل و دماغ میں یہ بات ثبت ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے اور میرے تمام اعمال اس کی نگاہ میں ہیں۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ، یعنی پوری نوع انسانی آدم علیہ السلام کی نسل سے ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روز محشر لوگ آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور کہیں گے، اے آدم علیہ السلام، آپ انسانوں کے باپ ہیں اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے بنایا تھا۔ بخاری کی روایت ہے۔ سیدنا جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب خاندان مضر کے لوگ حاضر ہوئے، وہ افلاس و فکر کی وجہ سے چتھڑے پہنے ہوئے تھے، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ظہر کے بعد خطبہ ارشاد فرمایا اور اس میں یہ آیت پڑھی، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منہا زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ پھر یہ آیت کریمہ پڑھی، یا ایھا الناس یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ سورۃ الحشر میں، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور ہر شخص یہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا آگے بھیجا ہے۔ پھر آپ نے صدقے کی ترغیب دی تو لوگ اپنے درہم، دینار، کپڑے، گندم اور کھجور کے صاع بھر کر اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ کرنے لگے۔ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، ارشاد باری تعالیٰ ہے، هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا۔ سورۃ الاعراف میں، وہی ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اس سے اس کا جوڑا بنایا تاکہ وہ اس کی طرف جا کر سکون حاصل کرے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
عورت کو پسلی سے پیدا کیا گیا ہے اور پسلی میں سب سے ٹیڑھا حصہ اوپر کا ہوتا ہے، سو اگر تم اسے سیدھا کرنا چاہو گے تو توڑ بیٹھو گے، اور اگر اس سے فائدہ اٹھانا چاہو تو اسی طرح فائدہ اٹھاؤ گے کہ اس میں برابر ٹیڑھا پن ہوگا۔ قرآن کی آیت سے معلوم ہوا کہ حوا علیہ السلام آدم علیہ السلام سے پیدا ہوئی، اور حدیث سے یہ ثابت ہوا کہ پسلی سے پیدا ہوئی۔ اس کی کیفیت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان نہیں کی۔ بعض لوگ اس کا مطلب یہ بیان کرتے ہیں کہ عورت میں کچھ ٹیڑھا پن رہتا ہے، اس لیے اسے پسلی سے تشبیہ دی گئی ہے، مگر قرآن کے صریح الفاظ کے آدم سے اس کی بیوی کو پیدا کیا ان کے ساتھ حدیث ملائیں تو اس کا پسلی سے پیدا ہونا ثابت ہوتا ہے۔ ہاں، اس کی کجی بھی اپنی جگہ درست ہے۔ وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، یعنی آدم و حوا علیہ السلام سے بہت سے مرد و عورتیں پیدا فرمائے اور انہیں مختلف اصناف و صفات اور مختلف رنگ اور بولیاں عطا فرما کر اطراف و اکناف عالم میں پھیلا دیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ الحجرات میں، اے لوگو، بے شک ہم نے تمہیں ایک نر اور ایک مادہ سے پیدا کیا، اور ہم نے تمہیں قومیں اور قبیلے بنا دیا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو۔ بے شک تم میں سب سے عزت والا اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ تقوی والا ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ، اللہ تعالیٰ کا واسطہ دے کر عموماً انسان ایک دوسرے سے رحم و کرم کی درخواست کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بہت بڑا ہے اور اس کی بہت بڑی شان ہے، لہٰذا اس کا واسطہ بھی بہت باعظمت ہے۔ تمام انسانوں کو اس کے واسطے کی قدر کرنی چاہیے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص تم سے اللہ تعالیٰ کے واسطے سے پناہ چاہے اسے پناہ دے دو، اور جو اللہ تعالیٰ کے واسطے سے کچھ مانگے اسے دے دو۔ والارحام، فرمایا، اور رشتوں کے قطع کرنے سے بھی ڈرو، کیونکہ رشتے کا قطع کرنا بہت بڑا گناہ ہے، یعنی کبیرہ گناہ ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّاهُمْ وَأَعْمَىٰ أَبْصَارَهُمْ۔ سورۃ محمد میں، پھر یقیناً تم قریب ہو اگر تم حاکم بن جاؤ کہ زمین میں فساد کرو اور اپنے رشتوں کو بالکل ہی قطع کر دو۔ یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی، بس انہیں بہرا کر دیا اور ان کی آنکھیں اندھی کر دی۔ سیدنا جبیر بن محتم رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رشتے ناطے توڑنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوق کو پیدا فرمایا۔ جب اللہ تعالیٰ تخلیق سے فارغ ہوا تو رشتے نے کہا، اے اللہ، قطع رحمی سے تیری پناہ طلب کرنے کا یہی موقع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہاں، کیا تو اس بات سے راضی نہیں کہ اسے ملاؤں جو تجھے ملائے اور اسے توڑ دوں جو تجھے توڑ دے؟ رشتہ نے کہا، ہاں اے میرے رب، میں راضی ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تو بس یہ تیرے لیے ہے،
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم چاہو تو یہ آیت پڑھ لو فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ سورۃ محمد میں پھر یقیناً تم قریب ہو اگر تم حاکم بن جاؤ کہ زمین میں فساد کرو اور اپنے رشتوں کو بالکل ہی قطع کر دو۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحم یعنی رشتہ اللہ تعالیٰ کے اسم گرامی رحمان سے نکلا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رشتہ سے فرمایا تھا جو تجھے ملائے گا میں اسے ملاؤں گا اور جو تجھے قطع کرے گا میں اسے قطع کروں گا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ چاہے کہ اس کے رزق میں فراخی ہو اور اس کی موت میں تاخیر ہو تو اسے صلہ رحمی کرنی چاہیے۔ سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایسا عمل بتائیے جو مجھے جنت میں داخل کر دے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اس کے ساتھ ذرا سا بھی شرک نہ کرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور صلہ رحمی کرو۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں ایک شخص نے عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے کچھ رشتہ دار ہیں میں ان سے رشتہ ملاتا ہوں اور وہ مجھ سے رشتہ توڑتے ہیں، میں ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتا ہوں اور وہ میرے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں، میں ان کے ساتھ بردباری سے پیش آتا ہوں جبکہ وہ میرے ساتھ جہالت کا سلوک کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم ایسا کہہ رہے ہو جیسا کہ تم نے بیان کیا ہے، ایسا کر رہے ہو جیسا کہ تم نے بیان کیا ہے تو گویا تم ان کے منہ پر گرم راکھ ڈال رہے ہو، اور جب تک تم اس حال پر قائم رہو گے ان کے مقابلہ میں تمہارے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیشہ ایک مددگار رہے گا۔ سیدہ اسماء رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ جس زمانہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قریش سے صلح تھی اس زمانہ میں میری ماں اس حالت میں میرے پاس آئی کہ اسے اسلام میں کوئی رغبت نہ تھی۔ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کیا میں اس کے ساتھ صلہ رحمی کر سکتی ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا یعنی بے شک وہ تمہیں دیکھ رہا ہے اور تمہارا کوئی عمل اس سے پوشیدہ نہیں رہ سکتا۔ سیدنا ابو ہریرہ اور سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث جبرائیل میں فرمایا اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح کرو کہ گویا تم اسے دیکھ رہے ہو، اگر یہ درجہ حاصل نہ ہو تو پھر یہ تو سمجھو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔